اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جب ایک کمرے کے ایک کونے میں کھڑا کوئی شخص بات کرتا ہے تو دوسرے کونے تک آواز کیسے پہنچتی ہے، تو شاید پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بولنے والے کے منہ سے ہوا نکل کر سیدھا سننے والے کے کان تک آتی ہے۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہوا چل کر آئی ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف اور تھوڑی حیران کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منہ سے نکلنے والا ہوا کا ایک ذرہ بھی کان تک نہیں پہنچتا۔ اس کمرے کی ہوا دراصل اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ایک انتہائی خاموش اور نادیدہ ریلے ریس اس انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے۔ واو، یہ ریلے ریس والی تصویر کشی بہت زبردست ہے۔ ہاں، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں یہ چھپی ہوئی ریلے ریسز، جنہیں ہم لہریں یا ویوز کہتے ہیں، آخر کام کیسے کرتی ہیں۔ ہمارے پاس آج کے اس سفر کے لیے لہروں کی بنیادی خصوصیات پر مبنی ایک انتہائی تفصیلی خاکہ موجود ہے، جو ان نادیدہ طاقتوں کا راز فاش کرتا ہے۔ اور اس خاکے کو سامنے رکھ کر ہم ان لہروں کی پوری زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چاہے وہ سمندر کی اونچی لہریں ہوں، یا موسیقی کی آواز ہو، یا زمین کے اندر سفر کرنے والے زلزلے کے جھٹکے ہوں، ان سب کے پیچھے وہی ایک بنیادی فزکس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم لہروں کی اس کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بالکل آغاز سے شروع کرنا ہوگا، یعنی اس لمحے سے جہاں ایک لہر جنم لیتی ہے۔ اچھا، تو یعنی لہر کے پیدا ہونے کی جگہ۔ صحیح، کیونکہ بغیر کسی جنبش یا حرکت کے انرجی کا یہ سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لہر کا آغاز کسی نہ کسی تھر تھراہٹ یا وائبریشن سے ہوتا ہے نا؟ سورس مٹیریل میں اس مقام پر آسیلیٹری سسٹمز یعنی تھرتھراہٹ کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک بنیادی مثال سمپل پینڈولم کی دی گئی ہے۔ اگر ہم اس پرانی دیواری گھڑی کو تصور میں لائیں تو وہ صرف ایک وزنی گولا ہے جو دھاگے سے لٹک رہا ہے۔ ہاں، وہی دھاگا اور باب۔ لیکن اس عام سی حرکت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو پوری دنیا کی لہروں کو سمجھنے کے لیے اتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، پینڈولم کی حرکت دراصل گریوٹی اور مومنٹم کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے۔ جب پینڈولم بالکل خاموش سینٹر میں لٹک رہا ہوتا ہے تو اسے ایکویلیبریم پوزیشن یا توازن کی حالت کہتے ہیں۔ یہاں اس کے پاس کوئی تھرتھراہٹ نہیں ہے۔ یعنی انرجی اپنی سب سے پرسکون حالت میں ہے۔ صحیح۔ پھر جب ہم اس گولے یعنی باب کو پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہیں تو ہم اسے سینٹر سے ہٹاتے ہیں۔ ہم دراصل اس میں باہر سے انرجی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آگے پیچھے ہونے کو سورس نے اینگولر ڈسپلیسمنٹ کا نام دیا ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی ہم باب کو چھوڑتے ہیں تو گریوٹی اسے پوری طاقت سے واپس سینٹر کی طرف کھینچتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینٹر پر آتے آتے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں رک نہیں پاتا اور آگے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ او اچھا، تو یہ جنگ مسلسل چلتی رہتی ہے اور ایک آسیلیشن یعنی جنبش جنم لیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک اور مثال جو سورس میں دی گئی ہے وہ بال اینڈ بول سسٹم کی ہے۔ ایک پیالے کے اندر چھوٹی سی گیند رکھ کر چھوڑی جائے تو وہ بھی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، بالکل وہی گریوٹی اور رفتار کا کھیل۔ لیکن ایک منٹ، ایک مسئلہ ہے۔ اگر یہ صرف گریوٹی اور رفتار کی جنگ ہے تو ایک پینڈولم یا پیالے میں گھومتی گیند کو تو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن حقیقت میں ایسا تو نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد جنبش آہستہ ہوتی ہے اور آخرکار چیز رک جاتی ہے۔ یہ انرجی آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہاں سورس ڈیمپنگ کا تصور پیش کرتا ہے۔ ڈیمپنگ دراصل اس توانائی کے آہستہ آہستہ ختم ہونے کا عمل ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں ویکیوم یا خلا تو ہے نہیں، ہے نا؟ ہاں، ہوا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہوا کی رگڑ اور اس دھاگے کی کھینچ ایک مسلسل رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو ہوا کی رگڑ اس کی توانائی کا کچھ حصہ ٹیکس کے طور پر کاٹ لیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب پینڈولم پوری طرح بینکرپٹ ہو جاتا ہے اور اس کی حرکت بالکل رک جاتی ہے۔ واؤ، یہ ٹیکس والی تمثیل بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ ہاں، یہی ٹیکس کا عمل ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان نے اس ڈیمپنگ کے عمل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔
اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر سوس میں شاک ایبزاربر کا ذکر ہے جو گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے۔ سوچیں کہ گاڑی کسی کچے راستے پر چل رہی ہے یا کسی کھڈے میں گرتی ہے تو گاڑی کے اسپرنگ میں آسیلیشن پیدا ہوتی ہیں۔ اف، ہاں، اور سپرنگ دب جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر وہاں ڈیمپنگ نہ ہو تو گاڑی کئی کلومیٹر تک اوپر نیچے اچھلتی رہے گی اسپرنگ کی وجہ سے۔ شاک ابزاربرز کے اندر خاص قسم کا آئل ہوتا ہے جو اس انرجی کو زبردستی جذب کر لیتا ہے، یعنی وہ ایک بہت بھاری ٹیکس وصول کرتا ہے تاکہ اسپرنگ جلدی سے اپنی ایکویلیبریم حالت میں واپس آ جائے اور ہمیں مسلسل جھٹکے محسوس نہ ہوں۔ صحیح، تو یعنی وہ زبردستی موومنٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورس میں اسے شاید ایک لائٹ ڈیمپنگ گراف کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے نا؟ بالکل، جہاں لہر کی اونچائی وقت کے گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہو کر ایک سیدھی لائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو لہر جنم کیسے لیتی ہے اور ختم کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب جنبش پیدا ہو گئی تو وہ سفر کیسے کرتی ہے؟ سورس یہاں ٹائپس آف ویوز یعنی لہروں کی اقسام بیان کرتا ہے۔ دو اہم اقسام بتائی گئی ہیں، ٹرانسورس ویوز اور لانجیٹیوڈنل ویوز۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ان کی درمیانی تفریق دراصل اس بات پر ہے کہ ذرہ یعنی پارٹیکل کس طرف حرکت کر رہا ہے اور انرجی کس طرف جا رہی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ٹرانسورس ویوز کی۔ اس قسم کی لہر میں حرکت اوپر اور نیچے ہوتی ہے جبکہ لہر خود آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سورس اس کی مثال روپ ویوز یعنی رسی کی لہریں دیتا ہے۔ اگر رسی کا ایک سرا پکڑ کر اوپر نیچے جھٹکا دیا جائے تو لہر دور تک جاتی ہے، لیکن رسی تو اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہے، وہ صرف اوپر نیچے ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اسے سمجھنے کے لیے کسی اسٹیڈیم میں ہونے والی اس مشہور اسٹیڈیم ویو کا تصور کیا جا سکتا ہے، جب ہزاروں لوگ اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لہر پورے اسٹیڈیم کے چکر لگا رہی ہے۔ انرجی آگے بڑھتی ہے لیکن لوگ صرف اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ بہترین، یہی وجہ ہے کہ اسے پرپینڈیکولر یعنی عمودن موشن کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی سمت اور لہر کے سفر کی سمت میں 90 ڈگریز کا اینگل ہوتا ہے۔ اور اس ٹرانسورس ویو میں جو لوگ سب سے اونچے کھڑے ہوتے ہیں انہیں ہم لہر کی زبان میں کریسٹ یعنی چوٹی کہتے ہیں، اور جو واپس نیچے بیٹھ جاتے ہیں وہ حصہ ٹرف یعنی گہرائی کہلاتا ہے۔ لیکن ہر لہر ایسی نہیں ہوتی ہے نا، دوسری قسم لانجیٹیوڈنل ویوز کی بھی تو ہے۔ ہاں، ان میں اوپر نیچے کا چکر نہیں ہوتا، ان میں ذرات اسی سمت میں آگے پیچھے دھکے کھاتے ہیں جس سمت میں لہر سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اسے پیرالل یا متوازی حرکت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سلنکی سپرنگ جو بچپن میں ہم اکثر استعمال کرتے تھے، اگر اسے زمین پر رکھ کر آگے کی طرف دھکا دیا جائے تو اس کے چلنے اوپر نیچے نہیں جاتے بلکہ آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہاں، لانجیٹیوڈنل ویو کی سب سے واضح مثال سلنکی ہی ہے۔ جب اسے دھکا دیا جاتا ہے تو سپرنگ کے کچھ چھلے آپس میں بہت قریب آ کر جڑ جاتے ہیں۔ اس دباؤ والے حصے کو کمپریشن کہتے ہیں، اور جب وہ چھلے دھکا دے کر واپس آتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، جسے ریئر فیکشن یعنی پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اور ہماری آواز بھی تو ایسے ہی کام کرتی ہے نا؟ بالکل، آواز کی لہریں ایسے ہی سفر کرتی ہیں۔ ہوا کے ذرات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کمپریس ہوتے ہیں اور انرجی آگے پہنچا کر واپس اپنی جگہ پر پھیل جاتے ہیں۔ آواز کی وہ انویزیبل ریلے ریس جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ یہی کمپریشنز اور ریئر فیکشنز ہیں۔ واو! لیکن اگر انرجی نادیدہ ہے تو اس کی پیمائش کیسے ہوتی ہے؟ کسی چیز کو ناپے بغیر تو اس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ سورس میں ویو کیریکٹرسٹکس کا بڑا اہم حصہ ہے جس میں ایمپلیٹیوڈ، ویو لینتھ، فریکوینسی اور پیریڈ شامل ہیں۔ ہاں، پیمائش کے بنن لہروں کا فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ اگر ہم انہیں فزیکل دنیا کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف میتھس کے لفظ نہیں رہتے۔ سب سے پہلے ہے ایمپلیٹیوڈ۔ ایک لہر اپنی نارمل پرسکون حالت سے کتنی اونچائی یعنی کریسٹ یا کتنی گہرائی یعنی ٹرف تک جاتی ہے، اسے ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یہ دراصل لہر کی طاقت یا توانائی کی نشاندہی کرتا ہے۔
مطلب اگر آواز کی بات ہو تو جس کی آواز جتنی اونچی اور کان پھاڑنے والی ہوگی اس کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر سمندر کی بات ہو تو ایک عام لہر کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے جبکہ سونامی کا ایمپلیٹیوڈ بہت زیادہ، یعنی ایمپلیٹیوڈ سیدھا سیدھا لہر کی تباہی کن طاقت کا پیمانہ ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد ویو لینتھ آتی ہے۔ یہ ایک مکمل لہر کی لمبائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دو کریسٹس یا دو ٹرفس کے درمیان کا فاصلہ۔ پھر اہم ترین تصور فریکوینسی کا ہے۔ ایک سیکنڈ میں کسی ایک مخصوص مقام سے کتنی لہریں گزر رہی ہیں، وہ اس لہر کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اور پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ پیریڈ اس وقت کو کہتے ہیں جو ایک مکمل لہر کو بننے میں لگتا ہے۔ فریکوینسی اور پیریڈ دراصل ایک دوسرے کا الٹ یعنی انورس ہوتے ہیں۔ فریکوینسی کا اثر تو میوزک میں صاف نظر آتا ہے نا، جو باریک اور تیہی آواز ہوتی ہے یعنی ہائی پچ، اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بھاری آواز یعنی بیس ہوتی ہے اس کی فریکوینسی کم ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ان تمام پیمانوں کو ایک جگہ دیکھنے کے لیے سوز نے ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا حوالہ دیا ہے۔ گراف دیکھنے میں تو ہمیشہ تھوڑا خشک محسوس ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ کسی چلتی ہوئی لہر کی ویڈیو کو روک کر ایک تصویر لینے جیسا ہے۔ ایکس ایکسس پر وقت چل رہا ہوتا ہے اور وائی ایکسس پر لہر کا اوپر نیچے جانا۔ وقت کے کسی بھی حصے پر ویڈیو کو پاز کریں اور دیکھ لیں کہ لہر اس وقت کتنی اونچائی پر ہے۔ واقعی یہ ایک بہت عمدہ طریقہ ہے گراف کو سمجھنے کا۔ گراف دراصل ایک موونگ نظام کو ٹھہرا کر دیکھنے کا آلہ ہے۔ اب تک ہم نے بات کی لہر پیدا کیسے ہوتی ہے اور ناپی کیسے جاتی ہے، لیکن دنیا ایک سیدھا سادہ خالی کمرہ تو ہے نہیں، اس میں راستے تبدیل ہوتے ہیں اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو یہاں شروع ہوتا ہے ویو فینومینا، یعنی لہروں کے مظاہر کا اہم حصہ۔ جب لہر سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ راستے میں آخر کیا کیا حادثات پیش آ سکتے ہیں؟ سورس میں 3 بڑے مظاہر ہیں: ریفلیکشن، ریفریکشن اور ڈفریکشن۔ ہاں، ریفلیکشن یعنی انعکاس تو شاید سب سے واضح اور آسان پوائنٹ ہے۔ جب کوئی لہر کسی سیدھی رکاوٹ سے ٹکراتی ہے تو واپس لوٹ آتی ہے۔ سورس میں اس کے لیے انسیڈنٹ اور ریفلیکٹڈ ویو فرنٹس کا ذکر ہے۔ انسیڈنٹ وہ لہر ہے جو دیوار کی طرف جا رہی ہے، اور ریفلیکٹڈ وہ ہے جو ٹکرا کر واپس آئی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھنا یا کسی پہاڑ کے سامنے چیخ کر اپنی ہی آواز کی گونج یعنی ایکو سننا، یہی ریفلیکشن ہے۔ صحیح، لیکن اصلی پیچیدگی تب آتی ہے جب لہر ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ ایک ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسے ریفریکشن کہتے ہیں۔ سورس اس کی ایک مخصوص مثال دیتا ہے کہ جب پانی کی لہر گہرے پانی سے کم گہرے پانی یعنی ڈیپ ٹو شیلو واٹر میں جاتی ہے۔ اچھا، اسے ایک تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک تیز رفتار گاڑی پکی سڑک پر چل رہی ہے اور اچانک سڑک ختم ہوتی ہے اور کچی مٹی آتی ہے۔ جیسے ہی آگے والے 2 پہیے مٹی میں داخل ہوتے ہیں، انہیں رگڑ ملتی ہے اور ان کی رفتار اچانک آہستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پیچھے والے 2 پہیے ابھی بھی پکی سڑک پر ہیں اور ان کی رفتار تیز ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گاڑی کو اچانک جھٹکا لگے گا۔ ہاں، گاڑی کا پیچھے والا حصہ آگے آنے کی کوشش کرے گا اور گاڑی تھوڑی سی دب یا چھوٹی ہو جائے گی، یعنی کمپریس ہو جائے گی۔ واہ، اور یہ انتہائی دلچسپ اور واضح انالوجی ہے۔ سمندر میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب لہر سمندر کی گہرائی میں ہوتی ہے تو اسے چلنے میں کوئی رگڑ محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پوری ویو لینتھ اور پوری سپیڈ سے چلتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کنارے کے قریب آتی ہے جہاں پانی کم گہرا ہے، لہر کا نچلا حصہ زمین سے رگڑ کھاتا ہے۔ اس رگڑ کی وجہ سے لہر کی رفتار میں اچانک کمی آتی ہے، جسے سپیڈ چینج کہتے ہیں۔ اور جب آگے والی لہر آہستہ ہوتی ہے تو پیچھے آنے والی لہریں اس کے بہت قریب آ جاتی ہیں، بالکل اس گاڑی کی طرح۔ ایگزیکٹلی، لہروں کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے اور سورس کے مطابق ویو لینتھ چینج واقع ہوتی ہے۔ کنارے پر آ کر لہر اونچی ہو جاتی ہے اور ٹوٹ کر گرتی ہے،
جسے انسان سرفنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب ریفریکشن کی وجہ سے ہے۔ اور پھر تیسرا مظہر ہے ڈفریکشن، یعنی پھیلاؤ۔ سورس میں لکھا ہے کہ یہ پلین ویوز کو سرکولر ویوز میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈفریکشن تب ہوتی ہے جب لہر کسی راستے کے چھوٹے سے شگاف یا گیپ سے گزرتی ہے۔ جب ایک بڑی سیدھی لہر آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے آگے ایک دیوار آ جائے جس میں بس ایک چھوٹا سا راستہ ہو، جب وہ اس چھوٹے سے سوراخ سے نکلتی ہے تو وہ صرف ایک سیدھی پٹی کی شکل میں آگے نہیں جاتی، بلکہ اس گیپ سے نکل کر آگے پوری جگہ میں گولائی میں پھیل جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے فرض کریں ایک بڑی بھیڑ کسی تنگ دروازے سے نکل کر ایک کھلے اسٹیڈیم یا ہال میں داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی لوگ اس تنگ دروازے سے باہر نکلتے ہیں، وہ صرف ایک سیدھی لائن میں نہیں چلتے۔ جو لوگ دروازے کے کناروں پر ہوتے ہیں وہ دائیں اور بائیں طرف کی خالی جگہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لہریں بھی کسی گیپ سے نکل کر ایسے ہی پھیل جاتی ہیں کیونکہ کناروں پر رکاوٹ ان کی سمت کو موڑ دیتی ہے۔ لیکن سورس اس مقام پر ایک اہم ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھاتا ہے، گیپ وڈتھ ایفیکٹس، یعنی ساخت کی چوڑائی کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر گیپ لہر کی ویو لینتھ کے برابر یا اس سے چھوٹا ہے تو ڈفریکشن پوری شدت سے ہوگی اور لہریں مکمل گول ہو کر ہر طرف کھیل جائیں گی۔ لیکن اگر گیپ بہت بڑا ہے اور ویو لینتھ چھوٹی تو لہر کا درمیانی حصہ سیدھا گزر جائے گا اور صرف کناروں پر تھوڑی سی گولائی بنے گی۔ اس لیے اگر دروازہ کھلا ہو تو کمرے کے باہر کھڑے شخص کی آواز تو سنائی دے جاتی ہے، بھلے وہ نظر نہ آئے، کیونکہ آواز کی ویو لینتھ دروازے کی چوڑائی کے قریب قریب ہوتی ہے اور ڈفریکشن کی وجہ سے آواز کمرے کے باہر پھیل جاتی ہے۔ لیکن روشنی کی ویو لینتھ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ دروازے سے ڈفریکٹ نہیں کر پاتی۔ اس لیے ہمیں کمرے کے اندر کی چیزیں دروازے کے بالکل سامنے آئے بغیر نظر نہیں آتی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہ ویو فزکس کا بہت اہم حصہ ہے۔ لہروں کی دنیا کے یہ تصورات سچ میں دماغ کو منجمد کر دیتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس پورے مائنڈ میپ کے پیچھے داری کانسیپٹس پر کسی نہ کسی لیبوریٹری میں تحقیق کی گئی ہوگی۔ ہر چیز کے لیے سمندر تک جانا تو ناممکن ہے۔ سورس کا آخری حصہ انہی تجرباتی آلات یعنی ایکسپیریمنٹل ٹولز پر مبنی ہے، جس میں ایک مخصوص آلے ریپل ٹینک کا بیان ہے۔ ہاں، ریپل ٹینک لیبارٹری کے اندر کسی تحقیق دان کا اپنا ایک چھوٹا سا سمندر ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک اتھلی اور شفاف پانی کی ٹرے ہوتی ہے جس کے نیچے ایک لیمپ لگا ہوتا ہے۔ اس ٹرے کے اوپر ایک وائبریٹر موجود ہوتا ہے جو پانی کی سطح پر آسیلیشن پیدا کرتا ہے۔ وائبریٹر کے ساتھ مختلف ڈپرز لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسے اسفیریکل ڈپر کا استعمال گول لہریں بناتا ہے اور ایک لمبا اسٹریٹ ڈپر سیدھی یعنی پلین لہریں بناتا ہے نا؟ صحیح۔ پھر جب لیمپ کی روشنی ان لہروں پر پڑتی ہے تو ٹرے کے نیچے رکھے کاغذ پر لہروں کا واضح سایہ بنتا ہے۔ پانی کا کریسٹ ایک لینس بن کر روشنی کو اکٹھا کرتا ہے جس سے چمکدار لائن بنتی ہے اور ٹرف کی جگہ روشنی پھیلنے سے گہرا سایہ بنتا ہے۔ ریپل ٹینک کی ترکیب تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر پانی مسلسل ہل رہا ہے اور لہریں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں تو ان کو ناپا کیسے جاتا ہے؟ چلتی ہوئی لہر کو اسکیل سے تو ناپا نہیں جا سکتا۔ یہاں سورس میں اسٹروبوسکوپک پیٹرن کا ذکر آتا ہے جو یقیناً اس مسئلے کا حل ہے، لیکن کیا ہم سچ میں پانی کی حرکت کو روک سکتے ہیں؟ انسانی آنکھ سے پانی کی حرکت نہیں روکی جا سکتی، لیکن ہم آنکھ کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں۔ اسٹروبوسکوپ ایک ایسی روشنی ہے جو انتہائی تیزی سے بلنک کرتی ہے، یعنی جلتی اور بجھتی ہے۔ جب یہ بلنکنگ فریکوینسی پانی میں بننے والی لہر کی فریکوینسی کے برابر سیٹ کر دی جاتی ہے تو آپٹیکل ایلیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ویٹ، مطلب جب روشنی بلنک ہوتی ہے تو لہر اپنی ایک جگہ پر ہوتی ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے، اور جب اگلے لمحے روشنی واپس آتی ہے تو پیچھے والی لہر ٹھیک آگے والی لہر کی جگہ لے چکی ہوتی ہے۔ ہاں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل وہی لہر ابھی تک وہیں موجود ہے۔
یہ بالکل کسی شادی یا پارٹی کی اسٹروب لائٹ جیسا ہے۔ جب لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں اور اسٹروب لائٹ بلنک کرتی ہے تو وہ منجمد یعنی فروزن لگتے ہیں۔ اس طرح اسٹروب اسکوپ حقیقت کی دنیا میں ویڈیو پوز کر دیتا ہے تاکہ تحقیق دان آرام سے دو کریسٹس کے درمیان سکیل رکھ کر فاصلہ یعنی ویو لینتھ ناپ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مائنڈ میپ میں جو شروع سے آخر تک ربط ہے وہ کمال کا ہے۔ ایک عام جنبش یعنی آسیلیشن سے شروع ہو کر بات ریپل ٹینک اور اسٹروبوسکوپ تک آتی ہے۔ سائنسدان اس ٹینک کے اندر پانی کی گہرائی کم کر کے ریفریکشن دیکھ لیتے ہیں اور چھوٹا سا گیپ بنا کر ڈفریکشن نوٹ کر لیتے ہیں۔ واقعی ان چھوٹے اور عام پہم آلات کی مدد سے ہم پوری کائنات میں موجود پیچیدہ نظام کا خاکہ تیار کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سفر میں جنبش توانائی کا ضائع ہونا، لہروں کی اقسام، ان کی خصوصیات اور ماحول میں ان کے انتکاس اور پھیلاؤ تک کے تمام پہلوؤں کو پرکھا ہے۔ لیکن یہاں اس سوال کی طرف واپس آنا ضروری ہے جو شروع میں اٹھایا گیا تھا، اور یہی آج کے گہرے مطالعے کا آخری فکریہ مقام بھی ہے۔ کون سا سوال؟ دیکھیں، اگر آواز کی لہر کو سفر کرنے کے لیے ہوا چاہیے اور پانی کی لہر کو میرا مطلب ہے پانی کا مادہ چاہیے، تو وہ روشنی جو ہم تک کروڑوں کلومیٹر دور تاروں سے پہنچتی ہے، وہ خلا میں کس چیز میں لہر پیدا کر رہی ہے؟ جب وہاں میٹر یعنی مادہ ہی نہیں ہے تو آسیلیشن کس چیز میں ہو رہی ہے؟ یہ واقعی وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک فزکس کے بڑے سے بڑے دماغوں کو پریشان رکھا، جس کے نتیجے میں انہیں آخرکار یہ ماننا پڑا کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز بھی اپنا ایک خود مختار وجود رکھتی ہیں جنہیں پھیلنے کے لیے مادی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان حقائق کو ذہن میں رکھیں تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پوری دنیا اور حتیٰ کہ ہمارے ارد گرد کا خالی نظر آنے والا خلا بھی دراصل ایک انتہائی عظیم الشان اور گہرا ریپل ٹینک ہے، جہاں کسی ان دیکھے سرچشمے سے جنم لینے والی لہریں ہر وقت بن اور مٹ رہی ہیں اور ہماری مادی دنیا کی بنیاد طے کر رہی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ان نادیدہ کرداروں کی کہانی یہیں تک تھی۔ مجھے یقین ہے کہ لہروں کو دیکھنے کا یہ نیا نظریہ دنیا کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ الوداع۔